ले जी नाज़रीन किराम, जाते हुए बस आखिरी बात है, इसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरह नूर है, आयत नंबर 4 है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा। ये अल्लाह ताला का फरमान है, तुम्हारे सामने है। और वो लोग जो तोहमत लगाएं पाक दामन औरतों पर और फिर ना ला सके वो 4 गवाह, तो कोड़े मारो उन्हें 80 कोड़े। वला तकबलू लहुम शहादतन अबादा, और ना कबूल करो उनकी गवाही कभी भी। व उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग हैं फासिक। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, जो पाक दामन औरतों पर जिन्होंने ये काम नहीं किया उन पर तोहमत लगाते हैं। सुम्मा लम यअतू, फिर नहीं ला पाते वो या नहीं पेश करते इस पे भी अरबाअति शुहदा, 4 गवाह। फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तो उनके कोड़े मारो। कितने कोड़े? 80 कोड़े। वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, और कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करो। व उलाइका हुमुल फासिकून, और ये हैं फासिक लोग। तुम्हारे खलीफे ने तोहमत लगाई है रेप का, वो आपको कहता रहा जी 4 गवाह की जरूरत है, आपको आज तक सबूत नहीं दे सके कि रेप में भी 4 गवाह चाहिए। हमने तोहमत लगाने वाले का कुरान पाक से आपको दिखा दिया है, जो तोहमत लगाता है पाक दामन औरतों पर। सबूत इसका ऑडियो में मौजूद है। तुम्हारे खलीफे ने कहा, मिर्जा मसरूर ने निदा नसर को, कि तुमने मुझे बताया था पिछली दफा कि तुम ने जब अपने आप को उसके सामने पेश किया था, गई थी, तो तुमने कहा था वो तो इस काबिल नहीं था। मिर्जा मसरूर के ये अल्फाज हैं कि उसने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया था, यानी वो उस पर तोहमत लगा रहा है कि तुम अपनी मर्जी से उसके पास गई थी, उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। वो उस पर तोहमत लगा रहा है कि तुमने खुद अपने आप को इस गलत कारी के लिए आमर के सामने पेश किया। तोहमत लगाई है उसने। निदा नसर क्या कह रही है? वो कह रही है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, वो मुझे घर लेके गया था, उसको रिएक्शन नहीं हुई। अगला जुमला सुने अपने खलीफे का, कह रहा है जब तुमने एक दफा कर लिया, जब तुमने एक दफा कर लिया, तो आगे वो बात जो करने लगा, आगे बात निदा नसर ने काट ली। लेकिन इतनी बात रिकॉर्डेड है ऑडियो में, तुम्हारे खलीफा ने वाजे अल्फाज में कहा है कि जब तुमने एक दफा कर लिया। निदा नसर क्या कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि मुझे लेके गया, लेकिन वो नहीं कर सका। और मिर्जा मसरूर क्या कह रहा है कि जब तुमने एक दफा कर लिया, आगे वो ये कहना चाह रहा था, तो फिर आगे तुम्हें क्या मसला है? इतना बगैरत है ये खलीफा तुम्हारा कि जब एक दफा कर लिया तो अब क्या मसला है? अब तुम एक दफा तो तुम जब कर चुकी ना। ये अल्फाज है तुम्हारे खलीफे के। अली भाई, अगर आपको अगर मिल जाए मेरी बात करते करते तो लगा देने, ये साथ हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बता देंगे। मरजइयो मलंगो, मैंने आपको अल्लाह के कुरान से आयत निकाल के दिखाई है कि जो पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए, जिसने ये काम नहीं किया, उस पर लाजिम है 4 गवाह लेके आए, वरना उसको 80 कोड़े मारे जाएं। आप लोगों का चूंकि क्लेम है, मैं बार बार ये वाजे इसलिए करता हूं, हमारे नजदीक आप मुसलमान नहीं है, इसलिए हम आपको कोई भी कुरान पाक का जो है हुक्म है वो हम आप पे लागू करने का नहीं कह सकते, क्योंकि आप इस मुसलमान हो, इस्लाम में हैं, फिर हम आपको हमारी तरफ से फिर कह सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि तुम क्लेम करते हो कि हम कुरान को मानते हैं, तो कुरान की आयत मैंने दिखा दी है तुम लोगों को। तुम्हारा खलीफा, तुम्हारी पूरी कादियानी मशीनरी 1.25 महीना हो गया है,
آج تک ایک آیت ایک حدیث نہیں پیش کر سکی کہ ریپ کیس میں بھی جس کا ریپ ہوا ہو وہ خود جا کے بتایا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کو بھی 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں, آج تک نہیں دکھا سکی. میں نے آپ کو اللہ کے کلام سے دکھا دیا کہ جو تہمت لگائے پاک دامن عورت پر, اگر 4 گواہ پیش نہ کرے تو 80 کوڑے مارو. مرزا مسرور کو کہو کہ یا تو وہ 4 گواہ پیش کرے کہ اس نے خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیش کیا تھا, وہ زبردستی نہیں لے کے گیا تھا. نمبر 2, مرزا مسرور نے کہا کہ جب تم ایک دفعہ کر گزری تو اب آگے بھی ہو جائے تو تمہیں آگے وہ یہ کہنا چاہتا تھا, لیکن آگے اس نے بات کاٹ دی تھی, لیکن اتنی بات اس کی کمپلیٹ ہے. مرزا نے تہمت لگائی ہے کہ تم نے ایک دفعہ یہ غلط کاری کروائی ہے اس سے, وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوا. مرزا نے الزام لگایا ہے قرآن کا حکم تمہارے سامنے ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی قرآن کو مانتے ہو صبح جا کے خلیفے سے کہو جس طرح یہ لیٹر لکھا ہے تم لوگوں نے 140 آدمیوں نے. اب خدا کا خوف کھائیں آپ بھی اور باقی سننے والے بھی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں. ندا نے اپنی آڈیو میں کہا تھا قرآن تمہارے اوپر آتا ہے, تم قرآن کے تابع ہو, قرآن کے اباب نہیں ہو. ندا نے کہا یہ. اور اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن کے تابع ہیں, قرآن تمہارے خلیفہ کے اوپر آتا ہے, تو پھر قرآن کا حکم تمہارے سامنے ہے. پوچھو اسی طرح اوپن لیٹر لکھ کے خلیفہ کو کہ 4 گواہ پیش کر اپنے الزام کے. اگر نہیں پیش کر سکتا ہم تمہیں اپنے اسلامی قانون کے مطابق جو تمہارا اسلام تم کہتے ہو نا کہ ہم مانتے ہیں 80 کوڑے مارتے ہیں. تم بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہو ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. اسے کہو 4 گواہ دے, نہیں تو ادھر آ تشریف ننگی کر, ہم 80 کوڑے ماریں گے تمہیں. نہیں تو بند کرو یہ ڈرامہ سچے اسلام کا اور دنیا پہ واضح کرو کہ کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے تمہارا, سب ڈرامہ رچایا ہوا ہے. ریپسٹ کو بچانے کے لیے اس کو قرآن یاد آ گیا, اس کو 4 گواہ یاد آ گئے. خود جو الزام لگا رہا وہ نہیں پتا اس کو کہ واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ میں نے بھی 4 گواہ پیش کرنے. کون کرے گا 4 گواہ پیش؟ اس سے مانگو. اسی طرح اوپن لیٹر لکھو اس کو جماعت کو کہ 4 گواہ دے, نہیں تو ہم نے اس کو 80 کوڑے مارنے. آگے ان کو بھی پتا چلے گا کہ کیسے کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے. علی بھائی نے میرے خیال سے لائن اپ کر لی. علی بھائی یو کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا کلیم ہے خدائی خلیفہ. جی یہ آگے یہ پیش کرنے والی, تو یہ میں تھوڑا سا پیچھے سے کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے وہ کس طرح یہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دیکھیے گا, صرف غور سے سنیے گا, پھر اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. جی سنا دو. جی آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں, میری مرضی میں نہیں آپ کی بیعت سے نکلوں گی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں اور آپ نے یہ لڑکی نکلی ہے میری بیعت سے. یہ میں آپ کو ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے, الیجنس لینا کسی کا, یہ آواز سپیڈ الیجنس لینا اپنا. الیجنس لینا نہیں, بیعت کا مطلب ہوتا ہے جو بیعت سے نکلا ہے, جو اردو کا لفظ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے, جو ایک انجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں, وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں عامر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر بشیر لگے ہوئے ہیں, محمود شاہ لگا ہوا ہے, پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا گیا تھا خاص. اپنے آپ کو بھی کہتی رہی جو عامر نے تو مجبور بھی نہ کیا تھا. عامر بھائی تمہیں کئی دفعہ بتا چکی کیا کہوں, اور کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں, ان کو الیکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. پیچھے کریں جی, یہ ایک دفعہ کارگزری والا سلو کر کے سنائیں. یہی سنانا ہے ہم نے ایک جملہ بس, ایک دفعہ کارگزری والا سلو کر سپیڈ سے سنائیں ان کو ذرا ملنگوں کو. جی پیش کرنے والا بھی ہے تو وہ آگے آئے گا 14 منٹ پہ. ہاں وہ آگے آ جائے گا, لیکن یہ کلیئر کر کے کیا کہوں, کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں, ان کو الیکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. ہاں تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا کام تو تم ایک دفعہ کارگزری ہو. جی میں تھوڑا سا پھر پیچھے کرتا ہوں, میں ذرا سا تھوڑا سا اور سلو کر دیتا ہوں میں, تاکہ ذرا سمجھ آ جائے لوگوں کو.
عامر بھائی تمہیں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، کیا کروں، کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں، ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. ہاں تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا کام تو میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری کہ یا شکر و کھرا کے نفل پڑے یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا. ایک دفعہ تو پیش کیا نا تم نے اپنے آپ کو. میں نے تو نہیں پیش کیا، تم نے خود مجھے کسی میرے کام چلیں جی کر بس بھی کافی ہے. شرم کرو خدائی خلیفہ دے منن والے بغیر تو اس نے الزام لگایا. یا 4 گواہ مانگو یا 80 کوڑے مارو اس کو، ورنہ ڈرامے بند کرو یہ کہ ہم کو اسلام کو فالو کرتے ہیں. کہہ دو کوئی مجوسی مجسی یہاں سی. اس نے کلیئر کٹ الزام لگایا، بہت کلیئر ہے یہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب یہ اس کو بھی 4 گواہ لانے چاہیے، نہیں تو یہ خود 80 کوڑے کھائے. اسی پہ حکم اسی پہ تو حکم ہے. جب آپ کسی پہ تہمت لگائیں، جو خود جس کے ساتھ ہوا وہ جب بتاتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ناملنگوں کو آج تک ملے ہیں، اسی لیے تو مولویوں کے فتوے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. دیکھیں زیاد بھائی، اس نے ایک اور بات کہی ہے. اس نے کہا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں. ہاں جی بالکل. اور یعنی یہ وہ بدکار اپنی جو طرف سے آپ الزام لگا رہے ہیں. جو آپ کو روز آ کے کہتا ہے پردہ کرو. نہیں اور یہ بات بھی ہے، اور دوسری یہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی نہ میں نے پیش کیا نہ ہی وہ کوئی نوبت پیش آئی جب وہ مجھے لے کے گیا تھا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے، ایک دفعہ کر گزری اور اپنے آپ کو پیش کیا. سیدھے الزامات.